السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی اسٹوڈنٹ، آپ تمام اسٹوڈنٹ کا میں اپنے چینل اردو کی اہمیت پر دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دل سے استقبال کرتا ہوں۔ بہار کے چاہے آپ جس ضلع سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ نے امتحان مولوی کے لیے فارم بھرا ہے 2024 کے لیے، کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے آرٹس سے لیا ہے، کامرس لیا ہے، سائنس لیا ہے اور کچھ کا اسلامیات ہے، تو کس سبجیکٹ میں کون کون سے پیپر آئیں گے ان تمام کے لیے ہم نے الگ ویڈیو بنا دیا ہے۔ آپ اگر نہیں دیکھو تو دیکھ لیں کہ آپ کا کیا ہے، اسلامیات ہے تو کتنے پیپر آئیں گے، کون کون سے آئیں گے، کامرس ہے تو کون کون پیپر آئیں گے، آرٹس اور سائنس ہے، سب کا ہم نے الگ الگ ویڈیو ایک ہی میں ڈال دیا ہے۔ آپ ویڈیو کو دیکھ کر کے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو میں پیپر لے کر کے حاضر ہوں یہ دنیات 3 کا ہے اور اس میں آپ کے کچھ مسائل ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کوشچن پچھلے سال کے میرے سامنے موجود ہیں، اسی حساب سے ہم نے کوشچن کو بنایا ہے۔ آپ کو صرف ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے اور اسے خاص چیزوں کو ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ سبجیکٹو آبجیکٹو کیا بولتا ہے؟ سبجیکٹو کو اگر آپ صحیح سے پڑھتے ہو اسی میں سے آپ کو آبجیکٹو نکل جاتا ہے، جو میں آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال میں دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے شرائط بیان کیجیے اور بتائیے کہ شرط، سبب اور علت میں کیا فرق ہے۔ یہ بن سکتا ہے ایک آبجیکٹو کوشچن کہ نماز میں شرائط کتنے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نماز میں شرائط کتنے ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا نکل جائے گا کہ نماز میں شرائط کتنے ہیں، تو شرائط نماز آپ نے سنا ہوگا کہ شرائط نماز 7 ہے۔ وہ کون کون ہے آگے آ رہا ہے، یہ آبجیکٹو ہو گیا آپ کا۔ تفصیل سے مانگے گا، لکھوائے گا آپ سے 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر کے لیے، تو آپ کو لکھنا ہوگا۔ کیا لکھنا ہوگا سنیے گا۔ شرائط نماز درج ذیل ہیں، یعنی نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ نمازی کے بدن کا نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا، یہ آپ کا ایک ہو گیا۔ نمازی کا بدن نجاست حکمیہ اور حقیقیہ سے پاک ہونا۔ نمبر 2 اس کے کپڑے کا پاک ہونا۔ 3 میں ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ 4 میں ہے سطر پوشی کرنا، یعنی کہ پردہ کرنا، سطر کے چھپانا، اور اس کے بعد سے قبلہ سے رخ کرنا اور نماز کی نیت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے ایک اور آ رہا ہے جو اپنی نماز کو اپنے ارادے سے خارج کرنا، کل ملا کر کے یہ 7 ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہو گیا کہ نماز شرائط نماز 7 ہے اور اس کی تفصیل دیکھ کر کے آرام سے آپ نوٹ بنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہے نماز کے لیے وہ شرائط ہیں جو نفس نماز سے باہر ہیں، یعنی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو نماز کے باہر کے ہم شرائط بولتے ہیں۔ اور 6 شرائط اور ہیں جو نماز کے اندر ہیں، انہیں ہم فرائض کہتے ہیں۔ جو نماز کے اندر ہیں، پوچھ سکتا ہے کہ نماز کے اندر کتنے شرائط ہیں، نماز کے باہر کتنے شرائط ہیں، تو نماز کے اندر بھی 6 ہیں، نماز کے اندر بھی 7 ہیں اور نماز کے باہر بھی 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اور آگے لکھا ہے کہ نماز کی یہ جو شرط ہے وہ نفس نماز سے باہر ہے۔ ان کے علاوہ 6 اور شرائط ہیں جو نماز کے اندر ہیں، انہیں فرائض کہا جاتا ہے۔ کوئی 7 بھی کہتا ہے، کوئی 6 بھی کہتا ہے۔ سبب شرط اور علت میں فرق یہ ہے کہ کسی شے کی شرط وہ چیز ہوتی ہے جو اس شے کی حقیقت سے خالی ہو، مگر اس شے کا وجود اس شرط پر موقوف ہو۔ اب اگر مؤثر ہونے کی وجہ سے اس پر وجود موقوف ہو تو اسے سبب کہا جاتا ہے، اور اگر مفضی ہو تو وہ علت ہے، ٹھیک ہے۔ معلوم ہو گیا کہ شرط کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ہوگا تو دوسری چیز ہوگی۔ جیسے کہ نماز کے شرائط کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کو چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف کرنا۔ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا چیز کے وجود میں آنے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اب سوال میں ہے کہ نماز کے اوقات بیان کرتے ہوئے ائمہ کا اختلاف واضح کیجیے اور ان اوقات کو بیان کیجیے جن میں نماز مکروہ ہے، جن میں فرض نماز مکروہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے اس سوال کے اندر کہ نماز کے وقت کون کون سے ہیں، ٹائمنگ کیا کیا ہے، اور کن نمازوں میں فرض نماز پڑھنا، کن وقتوں میں فرض نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ آپ کو تفصیل سے لکھنا پڑے گا۔ تو سنیے دھیان سے، صرف آپ کو سننا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت فجر ثانی کے طلوع یعنی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ ظہر کی نماز کی ابتدا زوال شمس یعنی سورج ڈھلنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ جب 2 مثل ہو جائے یعنی 2 گنا ہو جائے تو اس وقت تک رہتا ہے۔ اس میں صاحبین اور امام شافعی کے اختلاف ہے۔
صاحبان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اثر جب ایک مثل اصلی سایہ کے علاوہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دوسرا ہے کہ نماز عیدین کی شرائط بیان کیجیے۔ نماز عیدین کی شرائط بیان کیجیے، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ نماز کی شرائط یہ ہے، پوچھ رہا ہے کہ نماز کی شرائط بیان کیجیے، اور ان کی اوقات موت تکبیرات تشریق بیان کیجیے کے ساتھ اس مسلک میں ائمہ کے اختلاف بیان کیجیے کہ نماز کے عیدین کی شرائط کیا ہیں، اور یہ جو تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کب سے شروع کرتے ہیں، کب ختم کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، عیدین عید کی نماز واجب ہونے کے لیے وہی شرط ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے ہے، جو جمعہ کی نماز کے لیے فرض ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے اور عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے، بلکہ خطبہ کیا ہے، سنت ہے۔ یعنی جو جمعہ کی نماز کی فرائض شرائط ہے وہی عیدین یعنی کہ عید اور بقرعید دونوں نمازوں کی وہی شرط ہے۔ فرق کتنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے اور عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق، جمعہ کا خطبہ نماز سے قبل ہوتا ہے، نماز سے قبل یعنی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جمعہ کا وقت زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت ہوتا ہے، اور عیدین کا وقت زوال سے قبل یعنی قبل کا ہے۔ عید کی نماز شوال کی پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اور بقرعید کی نماز ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ آپ کو بالکل آسان سمجھ لیجیے کہ عید کی نماز پوچھ جائے کہ عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں کیا فرق ہے، عیدین کی نماز کے لیے کیا شرائط ہے، تو وہ بولیں گے کہ عیدین یعنی کہ عید الاضحیٰ عید الفطر ہے، ان دو نمازوں میں اور جمعہ میں فرق یہ ہے کہ عیدین کی نماز کا وقت صبح زوال سے پہلے کا ہے، اور جمعہ کی نماز زوال کے بعد ہے، اور جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، فرض ہے، اور عیدین کی نماز کے لیے خطبہ جو ہے سنت ہے۔ عیدین میں خطبہ جو ہے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور جو جمعہ میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری تھا، جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اور نماز عید کی نماز جو ہے شوال کی پہلی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے، اور بقرعید کی نماز ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو 11ویں 12ویں تاریخ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تکبیر تشریق کا مسئلہ کیا ہے، یعنی جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے کہ یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ یعنی کہ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کو بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ 12ویں کے عصر تک اس کی انتہا ہے، یعنی کہ یوم عرفہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی کہ 13ویں کو عصر کی نماز میں پڑھنے کے بعد سے پھر تکبیر کو ختم کر دی جائے گی۔ آخری ایام تشریق 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ علماء کا عمل اسی پر ہے، اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، اس کے لیے جماعت شرط ہے۔ تکبیر تشریق اس طرح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رکھیے گا کہ جب جماعت سے نماز ہوگی تبھی تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اور جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی تو اکیلے پڑھنے والے کے لیے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سوال ایک اور ہے، نماز کے فرائض بیان کرتے ہوئے واضح کیجیے کہ مصنف نے فرضہ کیوں کہا اور ارکانہ کیوں نہیں کہا۔ دیکھیے پیچھے آیا تھا آپ کو شرائط نماز، یہاں آگے فرائض نماز۔ نماز کے فرائض درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ اب جان لیجیے اسی پر آبجیکٹو بنے گا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، تو آپ کو 7 6 8 10 دیا رہے گا، تو آپ کو چننا ہے کہ نماز کے فرائض 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کی شروعات اللہ اکبر یا اس جیسے الفاظ سے کرنا جسے خدا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 2 قیام۔ نمبر 3 قرات، دیکھ رہے ہیں، نمبر 2 ہے قیام،
3 में क़िराअत, 4 में रुकू, 5 में दोनों सजदे। इमाम हनीफा के नज़दीक बिला उज़्र भी पेशानी या नाक में से सिर्फ किसी एक पर सजदा जायज़ है, मगर साहबैन के नज़दीक दोनों का ज़मीन से मस होना यानी कि लगना ज़रूरी है। यह मसला है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो नाक और पेशानी क्या दोनों ज़मीन पर लगे तो ही सजदा होगा, या नाक या पेशानी में से कोई एक अगर लग जाए तो सजदा पूरा हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बिला उज़्र भी पेशानी या नाक में से सिर्फ किसी एक पर सजदा कर ले तो जायज़ है, मगर साहिबैन इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ को साहिबैन कहते हैं, तो उनके नज़दीक बताया गया कि दोनों का होना ज़रूरी है। और फतवा भी इसी पर है। नंबर 6 में कायदा अखीरा, तशहुद की मिक़दार में बैठना। 7 में खरूज बेना, यानी जानबूझकर ऐसा कोई काम करना जो नमाज के मुनाफी हो। ये 7 नमाज के फ़राइज़ हैं। मालूम हो गया कि शराइत भी 7 हैं और फ़राइज़ भी 7 हैं जो आपको बताया गया है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं तो आपको 7 चुनना होगा। नमाज में वाजिबात, नमाज में फ़राइज़ शराइत कितने हैं तो 7, शराइत भी पूछे तो 7 और फ़राइज़ पूछे तो आपको 7 चुनना है। आगे देखते हैं सवाल में, मुसन्निफ ने इबारत में फ़र्ज़ा इसलिए कहा कि अरकाना इसलिए नहीं कहा कि रुकन के लिए हकीकत में दाखिल होना शर्त है। रुकन के लिए हकीकत में दाखिल होना ज़रूरी है और तकबीर तहरीमा हकीकत नमाज से खारिज है, लिहाजा इसी की तरफ इशारा करने के लिए फ़र्ज़ा का इस्तेमाल किया गया है। अब आइए दूसरा मसला आ गया कि वित्र की नमाज कितनी रकात है, ये वाजिब है, सुन्नत है, दुआ कुनूत के बारे में अइम्मा का इख्तिलाफ बयान कीजिए। अब ये ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं कि वित्र की नमाज क्या है, वाजिब है, सुन्नत है, फ़र्ज है, तो आप चुनेंगे कि नहीं वित्र की नमाज वाजिब है। वित्र की नमाज कितनी रकात है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, पूछ सकता है, तो बताएंगे वित्र की नमाज 3 रकात है। देखिए वित्र की नमाज 3 रकात है, वित्र की नमाज 3 रकात है। ये देखिए यहाँ पर इख्तलाफ हो जाएगा। वित्र की नमाज 3 रकात है, इमाम हनीफा के नज़दीक वाजिब है, जो कि साहबैन वित्र की नमाज को सुन्नत कहते हैं। साहबैन जो है किसे कहते हैं, इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह, दोनों ये के इमाम है, दोनों इमाम है, उन लोगों को हम साहबैन कहते हैं कि उन्होंने साथ साथ में पढ़ाई किया था। वित्र की नमाज में 1 सलाम है, जबकि इमाम शाफई के नज़दीक वित्र में 2 सलाम है। तीसरी रकात में रुकू से पहले दुआ कुनूत पढ़े, इसमें भी इमाम शाफई का इख्तलाफ है, क्योंकि उनके नज़दीक तीसरी रकात में रुकू के बाद पढ़े दुआ कुनूत पूरे साल में पढ़ी जाएगी, न कि किसी ख़ास अय्याम में। अलबत्ता इमाम शाफई के नज़दीक पूरे साल नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है, बल्कि सिर्फ रमज़ान मुबारक के निस्फ़ आखिर में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। हमारी दलील वो हदीस है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुनूत की तालीम दी है। ये स्टूडेंट अब देखते हैं इल्म फ़क़ह की तारीफ़ कीजिए। इम्तिहान में पूछा जाएगा इल्म फ़क़ह किसे कहते हैं, उसकी गर्द व गायत बयान करते हुए शरअ व क़ाया की ख़ुसूसियात बयान कीजिए। सवाल लिखिए, इल्म फ़क़ह की तारीफ़ लिखिए और उसकी गर्द व गायत कहते हैं कि फ़क़ह पढ़ने से फ़ायदा क्या है, पढ़ाने से फ़ायदा क्या है, उसकी ख़ुसूसियात को बयान कीजिए। एक सवाल हो गया। जवाब, अरबी लगत में समझ बूझ को फ़क़ह कहते हैं। अरबी लगत में समझ बूझ को फ़क़ह कहते हैं। शरीयत इस्लामिया के इस्तिलाह में फ़क़ह उस इल्म को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी मसले के अहकाम मालूम किए जाएँ, यानी ऐसे क़वायद का मालूम करना जिसके ज़रिए से अहकाम शरिया का इस्तिखराज इस्तिंबात हो सके, इल्म फ़क़ह है। अच्छा, इसमें फ़क़ह का मौजू किताब व सुन्नत, इजमाए उम्मत और क़ियास है। इल्म फ़क़ह का मौजू क्या है, किताब सुन्नत, इजमाए उम्मत और क़ियास। किताब कुरान को कहते हैं, सुन्नत नबी हदीस को कहते हैं, इजमा कहते हैं सहाबा को, इजमाए उम्मत और क़ियास कहते हैं जो उलमाए किराम ने हदीस कुरान के रोशनी में जिन बातों को साबित की उसको हम क़ियास कहते हैं। इल्म फ़क़ह गर्ज़ व गायत क्या है, इल्म फ़क़ह का गर्ज़ व गायत शरई अहकाम को मालूम करना है, क्योंकि यह अमल अबदी सआदत और उखरवी निजात का बाइस है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नमाज के अंदर वाजिबात को बयान कीजिए कि कौन कौन वाजिबात है और वाजिबात कितने हैं। सुनिए, नमाज के अंदर वाजिबात को बयान करते हुए इस मसले में अइम्मा के इख्तिलाफ भी वाज़ेह कीजिए, मसाला आपसे पूछा जा सकता है। जवाब, वाजिबात नमाज दर्ज झैल है, सूरह फातिहा का पढ़ना, उसके साथ कोई सूरह मिलाकर पढ़ना, नमाज के जो अरकान फरीज़ा है उनके फरीज़ा की बिना पे मुकर्रर है, उनमें तरतीब का ख्याल रखना,
قاعدہ اولا کرنا، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا، صرف سلام کے ذریعے نماز سے خارج ہونا، اس سلسلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک فقط سلام فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ وتر کی نماز کے تیسرے رکعت میں دعا قنوت پڑھنا، عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کر لینا، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، فجر مغرب عشاء جمعہ عیدین میں جہری آواز میں قرات کرنا، اس کے علاوہ نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں قرات سری یعنی کہ دھیرے آواز سے کرنا نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ نماز میں ترک واجبات پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل کتنے 14 ہے۔ پوچھ سکتا ہے کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ نماز میں واجبات 14 ہیں۔ تعدیل ارکان کے متعلق امام شافعی امام یوسف کا اختلاف ہے، ان دونوں حضرات کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے، امام شافعی کے نزدیک واجب و فرض میں کوئی فرق نہیں، وہ ارکان صلاۃ دو ہی قسم کے مانے جاتے ہیں، فرض یا سنت، ان کے یہاں کوئی بھی رکن واجب نہیں ہے، جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک ارکان کے 4 اقسام ہیں، فرض واجب سنت مستحب۔ پوچھیں گے کیا ارکان کتنے قسم کے؟ 4 قسم کے ہوتے ہیں، 4 قسم کے ارکان ہوتے ہیں۔ سوال میں دیکھتے ہیں کہ شہید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے ساتھ اس کا وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے شہید کا احکام بیان کیجیے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پوچھ سکتا ہے شہید کتنی قسمیں ہیں، شہید کسے کہتے ہیں؟ یا دیکھیے عربی لغت میں شہید کے معنی شہود کے ہیں، یعنی کہ جس کی گواہی دی گئی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں شہید اس مقتول کو یعنی کہ مرے ہوئے کو شہید کو کہا جاتا ہے جو بظاہر ظلماً لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہو اور اس قتل کی وجہ سے مال واجب نہ ہو، یا میدان جنگ میں زخمی حالت میں مردہ پایا گیا ہے، اس کو شہید حقیقی کہتے ہیں۔ شہید کا وجہ تسمیہ، شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے اس کے لیے حاضر یعنی شاہد ہیں، اور اگر شاہد کے معنی ملے تو چونکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس ہوتے ہیں اور شاہد ہوتے ہیں، اس لیے وہ شہید ہوئے۔ شہید کی 2 قسمیں، یہی آپ کے آبجیکٹیو کوشچن میں آ سکتا ہے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں، بولیں گے شہید کی 2 قسمیں ہیں، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ شہید حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اس شہید کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دنیا میں شہید کا سلوک کیا جائے، جیسے غسل نہ دینا، اس کے پہنے ہوئے کپڑے میں ہی اسے دفن کر دینا وغیرہ۔ شہید حکمی اس شہید کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہر طرح کے دنیاوی احکام جاری نہیں ہوتے اور وہ آخرت کے حکم میں شہید ہے، جیسے حیضہ، پلیگ یا طاعون جیسے مہلک اور وبائی امراض میں مرنے والا، اور سانپ کے کاٹنے سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ یہ شہید حکمی ہو گیا، یعنی کہ جو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں انسان مر جاتا ہے اس کو شہید بولتے ہیں، لیکن شہید حکمی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا ہے۔ اس کو تمام چیزیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس کا کیا جیسے اس کا موت ہوگی تو جنازہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ تو جو شہید حقیقی ہوگا اس میں فرق یہ ہے کہ اس کی جنازے کی نماز تو پڑھی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ کیا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کے کپڑے بھی اس کے بدلے نہیں جائیں گے، بلکہ جس کپڑے میں شہادت پایا ہے اسی میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں شہید کے احکام کیا۔ سنیے، شہید شرعی یا حقیقی پر دنیا میں جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کفن کے ضروری کپڑوں کے علاوہ مثلاً شیروانی، خود ہتھیار اور موزے وغیرہ ہو تو وہ اتار لیے جائیں گے، اور اتنے کپڑے بھی نہ ہو کہ جو کفن کا کام دے سکے تو کچھ زیادہ کر دیے جائیں گے، اور بقیہ کپڑوں میں اس خون کے ساتھ بغیر غسل کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا، اور جس پر شہید حقیقی کی تعریف صادق نہ آئے اسے غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ یہی فرق ہے۔ پوچھ سکتا ہے امتحان میں کہ حقیقی اور حکمی شہید میں فرق کیا ہے؟ بولیں گے حقیقی شہید کا فرق یہ فرق ہے کہ حقیقی شہید کو اسی کپڑے میں اور اسی کپڑے میں اس کو دفن کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور جو حکمی شہید ہوگا اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کے غسل بھی دیے جائیں گے، اور پھر جنازہ اس کے بعد پڑھی جائے گی۔ لیکن
शहीद हकीकी में जनाजा तो पढ़ी जाएगी, लेकिन उसको गुस्ल और कफन दूसरा नहीं दिया जाएगा। वो अल्लाह के हुजूर में जब खड़ा होगा तो अल्लाह के सवाब में गवाही देगा कि अल्लाह तेरे रास्ते में तेरे दीन की खातिर मैं शहीद होकर आया हूँ, वो मेरी खून की गवाही है। तो मालूम हो गया कि शहीद हकीकी शहीद हुक्मी के अहकाम यही हैं। अब आइए देखते हैं जुमा की नमाज की शराइत, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एक से 2 बार सुनना होगा। जुमा की नमाज की शराइत, वजूब और अदा में फ़र्क बयान करते हुए बताइए कि गांव में जुमा की नमाज जायज़ है या नहीं। ये मसला बहुत इम्तिहान में पूछा जाता है। जुमा के वजूब के लिए 2 किस्म की शर्त हैं। पहली शर्त वजूब है, दूसरी शर्त अदायगी है। वजूब की शर्त से मुराद नमाज फ़र्ज होने के लिए उन शराइत का पाया जाना और उसके फुकदान से जुमा वाजिब न होगा। इन दोनों में फ़र्क यह है कि शराइत, देखते हैं मुसाफिर की शरई हैसियत क्या है, उसके अहकाम तफसील के साथ बयान कीजिए। नीज वतन असली और वतन अकामत में फ़र्क बयान कीजिए। पूछ रहा है कि आम इस्तिलाह में हर उस शख्स को मुसाफिर कहा जाएगा जो कुछ दूर सफ़र करने वाला हो, मगर शरीयत की इस्तिलाह में मुसाफिर उस शख्स को कहा जाता है जो औसतन रफ्तार से कम अज़ कम 3 दिन की मुसाफत तय करने का इरादा करे, यानी उसकी और उसकी आखिरी मंजिल के दरमियान कम अज़ कम 3 दिन का रास्ता हो, प्यादा औसत रफ्तार से, जो तकरीबन 57 मील के बराबर होता है, जो किलोमीटर के लिहाज से तकरीबन 89 किलोमीटर है। मुसाफिर आखिरी मंजिल पर जब तक 15 दिन की अकामत की नियत न करे वो मुसाफिर ही रहेगा। दरमियान में अगर किसी वजह से मुद्दत अकामत बढ़ती जाए तो इस तरह वो अगर 2 साल तक रह जाए वो मुसाफिर ही रहेगा। अलबत्ता अगर मुसाफिर की फ़ौज का काफिर दुश्मनों के इलाके में चली जाए और वो किसी किला को घेरे में ले ले तो इस हालत में 15 दिन या उससे ज़्यादा की नियत भी करे, उसकी नियत का कोई एतबार नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि पूछा गया इम्तिहान के अंदर कि मुसाफिर किसे कहते हैं, मुसाफिर के हुक्म क्या है, तो हम बताएंगे मुसाफिर किसे कहेंगे। मुसाफिर उसको कहेंगे जो अपने घर से चले और 89 किलोमीटर दूर जाने का उसका इरादा हो तो रास्ते पर मुसाफिर रहेगा। अब वहाँ पहुँचने के बाद अगर उसकी नियत है कि जाकर मैं 15 दिन के बाद आऊँगा तो जाने के साथ ही वो मुकीम हो जाएगा। जो नमाज रास्ते में कसर पढ़ता था, यानी कि 4 वाली नमाज को 2 पढ़ता था, अब उसको वहाँ पहुँचते के साथ क्या हो जाएगा, उसको 4 के 4 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद उसके बाद इरादा है कि 3 दिन 2 दिन 5 दिन के अंदर में आ जाऊँगा तो फरमाया कि जब तक वहाँ रहेगा वहाँ पर नमाज कसर यानी कि आधी नमाजें वो पढ़ता रहेगा। ठीक है, और उसके इरादा सिर्फ 2 दिन 3 दिन ही बढ़ रहे हैं, सच्चा पक्का इरादा है कि उसके 2 दिन में काम हो जाएंगे। ऐसे करते उसके 1 साल भी अगर गुजर जाए तो भी वह मुसाफिर ही रहेगा। जब तक वो पुख्ता 15 दिन या उससे ज़्यादा की नियत न कर ले तब तक वो मुसाफिर रहेगा। ये मुसाफिर के अहकाम है। डियर स्टूडेंट, ये जितने मसाला आपको दिया गया है उम्मीद यही है इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन तो इम्तिहान में आपके आएंगे। ये आपके ये बुनियाद पेपर 3 का ये वीडियो नंबर 1 है। इंशाल्लाह एक और वीडियो देंगे जिसमें आपको मुकम्मल कवर हो जाएगा। उसमें खास तौर से जो मसाइल है जो मैयत के तरका का है वो मसाइल आते हैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, तो याद रखिए। तो इसके बाद फिर लेकर आता हूँ पेपर 3 का वीडियो नंबर 2। तब तक के अल्लाह हाफिज़।